دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 13 شعبان 1442 ہجری مطابق 26 مارچ سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آج میرا عنوان ہے شب برات کی حقیقت۔ اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 13 تاریخ ہے۔ پٹاخہ پھول جڑوں سے جیسے پر ہے دیوالی، پٹاخہ پھول جڑوں سے جیسے پر ہے دیوالی، شب برات میں پوری ہے اس کی نقالی۔ شعبان کی 15ویں شب کو عرف عام میں شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام سے نابلد، اسلام سے ناواقف لوگ، بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، روزہ میں اضافہ کیا جاتا ہے، روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض مسلمان رات جاگ کے بلند آواز سے دعائیں کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کو لوگوں نے از خود کر لیا ہے، ایسی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، روشنی اور چراغاں کرتے ہیں، حلوے بنائے جاتے ہیں اور قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ بیوہ عورت یہ عقیدہ رکھتی ہے
کہ اس کے شوہر کی روح 15 شعبان کی رات میں آتی ہے، اس لیے اس کے واسطے پسندیدہ کھانا پکاتی ہے۔ بعض علماء اس رات کے لیے شب قدر جیسی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ شب قدر میں جس روح کے نزول کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس سے مراد مردوں کی روحیں ہیں۔ اس رات میں یہ لوگ شب بیداری کرتے، مسجدوں میں جمع ہو کر رات بھر نوافل پڑھتے اور اس رات قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ واعظین اس شب کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی اس رات میں نوافل پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں میرے بھائیوں 2 نظریے پائے جاتے ہیں جن کا اثر آج انتہائی عروج پر ہے۔ شام و بصرہ کے تمام تابعین اور عبادت گزار اس رات اجتماعی طور پر مسجدوں میں جاگنا، اچھے کپڑے پہننا، خشوع و خضوع کے ساتھ بکثرت عبادت کرنا مستحب سمجھتے ہیں اور خود بھی اس پر کاربند ہوتے تھے۔ اس تعلق سے خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر کا نام بطور خاص آتا ہے، جبکہ شام کے شہر آفاق، عالم اوزاعی اور دوسرے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ امور اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی طور پر ہے۔ اس کے برخلاف علماء حجاز و فقہائے مدینہ 15ویں شعبان کی رات کی بابت وارد ساری حدیثوں کو ضعیف اور موضوع اور من گھڑت مانتے ہیں اور اس رات مذکورہ 12 تمام افعال، تمام اعمال بدعت قرار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیوں؟ ساری کی ساری من گھڑت اور موضوع روایتیں ہیں۔ میرے بھائیوں شب برات منانے والوں کا نظریہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے اور دلیل میں سورہ دخان کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یقیناً ہم نے اسے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بابرکت رات کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا اور جس بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ حضرات اس بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات دیتے ہیں، جبکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے متعلق صراحت سے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اور جس رات میں نازل کیا گیا اس کی صراحت بھی فرما دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر یہ رمضان کی لیلۃ القدر ہے میرے بھائیوں، نہ کہ 15ویں شعبان کی رات ہے جو کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ایک رات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا مہینہ اور اس مہینے کی خاص رات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں اتارا گیا، اس کی بھی صراحت فرما دی۔ لیلت مبارکہ کی قرآنی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلت القدر ہی ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور اسی میں سال بھر کے حادثات، واقعات کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی موقف ہے، قرآنی نص کے مقابلے میں ضعیف روایات سے لیلت مبارکہ کی تفسیر 15ویں شعبان کی رات سے کرنا جائز نہیں ہے بلکہ باطل ہے، کان کھول کر کے سن لو۔ لہذا شعبان کی 15ویں رات کو فیصلوں کی رات قرار دینا یکسر غلط اور بے بنیاد ہے میرے بھائیوں۔ اس رات جو غیر شرعی امور کیے جاتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو اور بھی بعض کام ایسے کیے جاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، جیسے حلوے مانوں کا خصوصی اہتمام۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس روز مردوں کی روحیں آتی ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ نص قرآنی کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اگر دنیا سے جانے والے اللہ
اللہ کے نافرمان ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیدی ہیں، وہ اللہ کی قید سے نکل کر کبھی نہیں آ سکتے، اور اگر وہ نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بہترین نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ جنت کے اعلیٰ اور لذیذ ترین نعمتیں چھوڑ کر دنیا میں کس طرح آئیں گے، یعنی کسی لحاظ سے بھی روحیں دنیا میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح رات کو چراغے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور خوب آتش بازی کی جاتی ہے۔ مجوسیوں میں یہ طریقہ رہا ہے، وہ خوشی کے موقع پر آتش بازی اور چراغاں کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہندوؤں نے اپنایا اور ان کا دیکھی دیکھا مسلمانوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا۔ پٹاخہ پھول جھڑوں سے جیسے پر ہے دیوالی، پٹاخہ پھول جھڑوں سے جیسے پر ہے دیوالی، شب برات میں پوری ہے اس کی نقالی۔ 15 شعبان کا حلوہ کے تعلق سے جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، اس لیے آپ کو حلوہ کھلایا گیا۔ ہم لوگ بھی اس خوشی میں ایسا کرتے ہیں۔ یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت فرضی ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، احادیث کے ذخیرے میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ آپ کے دندان مبارک کی شہادت کی وجہ سے حلوہ پکایا جاتا ہے، تو آپ کا دندان مبارک ماہ شوال غزوہ احد میں شہید ہوا تھا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، نہ کہ 15 شعبان کو، اور ماہ شوال میں کوئی حلوہ نہیں پکاتا۔ حلوہ پکانے اور کھانے سے بھلا کسی کو کب انکار ہو سکتا ہے؟ حلوہ فرحت بخش اور مقوی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر روز کھانا چاہیے، ہر روز حلوے بنائیں، لیکن شب برات کو مخصوص عمل سمجھ کر حلوہ پکانا اور اس کا اہتمام کرنا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ حلوہ پکانے کے لیے کوئی مخصوص دن یا تاریخ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سچ ہے کہ کسی کو زخم لگے کھائے دوسرا حلوہ، کسی کو زخم لگے کھائے دوسرا حلوہ، یہودیوں کی طرح یہ من و سلوا روحوں کا عقیدہ۔ بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات میں ہمارے بزرگوں اور گھر کے مردہ لوگوں کی روحیں آتی ہیں اور رات بھر گھروں میں شباشی کر کے صبح کے وقت عالم ارواح کی طرف رخت صبر باندھتی ہیں۔ اس لیے ہم ان کی روحوں کا استقبال کرنے کے لیے گھروں کو سنوارتے ہیں، روشنی اور کمکمے لگاتے ہیں، اور ان لوگوں کا پسندیدہ کھانا جو ان کی زندگی میں پسند رہی ہے اہتمام کرتے ہیں، اور ایسا ہم ان کو ایثار ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ میرے بھائیوں مشرکانہ عقیدہ ہے۔ وعدے رہے کبھی بھی مومنین یا کافروں کی روحیں دنیا میں واپس نہیں آ سکتی۔ مومنین کی روحیں علیین اور کافروں کی روحیں سجین میں رہتی ہیں۔ مومنین کی روحیں جنت کے عیش و آرام کو چھوڑ کر یہاں کیوں آنے لگی، اور جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا کہاں ہے؟ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں پلٹ کر آ ہی نہیں سکتے۔ کھانا کھلا کر ایثار ثواب کرنے کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کافرانہ عقیدہ ہے کہ مرنے پر 12 برہمن کھلاتے، حلوہ پوری پکا کر کووں کو کھلاتے اور کہتے ہیں کہ ہم ترکوں کو کھلاتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے بھائیو، شعبان کا روزہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی دلیل بنتی ہو۔ صحیح احادیث سے شعبان کے اکثر روزے رکھنے کی دلیل، شعبان کا اکثر روزہ رکھنے کی
دلیل ملتی ہے، جیسا کہ متعدد احادیث گزری ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کی 15ویں تاریخ متعین کرتے ہیں وہ دین میں بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور بدعت موجب جہنم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے سے متعلق حدیث ملتی ہے تو میں کہوں گا کہ ایسی روایت گڑھی ہوئی اور بناوٹی ہے۔ جو گڑھی ہوئی روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، جھوٹی اور منگڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کی رات مختلف قسم کے مخصوص عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ شعبان میں جس قدر بدعات و خرافات کی انجام دہی پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اگر اسی طرح رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کر دیا جاتا تو بہت سے غریبوں کو راحت نصیب ہوتی اور ذخیر آخرت بھی ہو جاتا۔ مگر جیسے فضول خرچی یعنی شیطانی کام پسند ہو، وہ رمضان کا صدقہ وہ خیرات کہاں شعبان میں آتش بازی کو ہی پسند کرے گا۔ ماہ شعبان شروع ہوتے ہی پٹاخے چھوڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس وقت سے لے کر شعبان بھر میں کس قدر فضول خرچی ہوتی ہوگی۔ نصف شعبان 15 شعبان کی رات کی پٹاخے بازی کی حد ہو گئی۔ اس سے ہونے والی مالی نقصانات کے علاوہ جسمانی نقصانات اپنی جگہ ہے۔ آخری بات میں اپنی بات ختم کروں گا میرے بھائیوں کہ 15ویں شعبان کے دن یا اس کی رات سے متعلق کوئی بھی صحیح احادیث موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے 15 شعبان کے دن میں کوئی مخصوص عمل انجام دینا یا 15 شعبان کی رات میں کوئی مخصوص عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف بکثرت روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، لہذا مسلمانوں کو اسی عمل پر اکتفا کرنا چاہیے اور بدعات و خرافات کو انجام دے کر پہلے سے جمع کی ہوئی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنا ہے تو آپ روزہ رکھتے ایام 20 کے روزہ رکھتے۔ آج جو ہے عربی تاریخ یعنی 13 شعبان ہے، کل 14 ہے، 15 ہے، یعنی 13، 14، 15 شعبان کو روزہ رکھتے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزہ یعنی ایام 20 کے 13، 14، 15 تاریخ کو ہر ماہ رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے سوموار اور خمیس کو روزہ رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے آپ کو یہ صحیح راستے پر نہ لگا کر کے آپ کو غلط راستے کو مزین اور بڑے اچھے ڈھنگ سے آپ کو پیش کیا ہے، اور شیطان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہیں، آپ کا مال بھی خرچ ہوتا ہے تو بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کہا جائے آپ یہ جو پٹاخوں پہ پیسے خرچ کرتے ہو، آپ یہ جو سجاوٹ پہ پیسے خرچ کرتے ہو، آپ جو اس دنیا کے خرافات اس 15 تاریخ کو کرتے ہو، اگر یہی پیسے کسی غریب مسکین کو دے دو میرے بھائیوں تو آپ جیسے لوگ بغلی جھاگیں گے۔ لیکن بدعات و خرافات کے نام پر ہزاروں روپے، بدعات و خرافات کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرنا آپ فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات جیسے رسوم سے بچائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جو اس دنیا سے مر چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما، اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ یہ جو بلائیں، یہ مصیبتیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ان بلاؤں سے اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔